الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات، خصائل، معجزات عطا فرمائے، اس کے اندر ایک عظیم معجزہ یہ معراج مصطفیٰ ہے. غرض کہ کئیوں نے تمنا کی، لیکن جو ایک خاص انعام ہوا اللہ کا وہ اپنے پیارے حبیب کے اوپر ہوا. اور پھر اس کے وجوہات کئی علماء کرام بیان کرتے ہیں. ایک سوال تو یہ اٹھایا کہ جب بات معراج کی تھی تو معراج پھر مسجد حرام سے بھی ہو جاتی، لیکن مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد آگے کا سفر طے ہوا. اور معراج کی ایک وجہ علماء کرام کی بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ہر نبی کے وزیر ہوتے، میرے بھی 4 وزیر ہیں، 2 زمین میں 2 آسمان میں. جو زمین میں ہے ان کا نام ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو آسمان میں ہے وہ جبریل و میکائیل ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وزیر وہیں تو ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے. تو رب کی مشیت یہ ہوئی کہ محبوب اس زمین والے صوبے میں تو آپ ہیں ہی، اس رات اس صوبے کا بھی دورہ ہو جائے، اور یہاں کی جو آپ کی رعایا ہے وہ بھی آپ کے دیدار سے مشرف ہو جائے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جس منصب کے اوپر اللہ جل مجدہ الکریم نے آپ کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن بھی سکھاتے ہیں، یزکیہم، وہ ستھرا بھی کرتے ہیں، پاک بھی کرتے ہیں. اس منصب کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا. تو اب آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ دل ابو بکر ہے جو قبول کر رہا ہے، وہ دل عثمان ہے جو قبول کر رہا ہے، وہ دل عمر ہے جو قبول کر رہا ہے، وہ حضرت سلمان فارسی جو قبول کر رہے ہیں، وہ حضرت بلال ہے جو قبول کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ سرکار دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ بڑے عجیب انداز سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف وہ آ جاتے،
لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر، آپ کے ارشاد کے اوپر وہ کان نہیں دھر رہے ہیں، مہریں ان کے لگ چکی ہیں، سرکار کا دل کبیرہ خاطر ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو اپنے محبوب کو تسکین دینا چاہتا ہے۔ اب جو سرکار کے دل کے اوپر جو شاک گزر رہی ہے یہ باتیں کہ کیوں یہ ایک وحدہ لا شریک کی طرف نہیں آ جاتے، تو سرکار کو تسکین دینے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی ہے۔ اور وہ بھی کس انداز سے دیکھیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ذوق شوق کا یہ عالم کہ رات رات بھر ہو جاتی آپ قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی حضور تھوڑا تو آرام فرما لیں۔ سرکار فرماتی کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اس لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے سرکار جاگ رہے ہیں۔ اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے ایڑیے مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ جو رجب کی 27ویں رات ہے، اس رات سرکار جاگ نہیں رہے ہیں، روزانہ جاگ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کرو، تھوڑے حصے میں جاگو، لیکن رات رات میرے آقا جاگ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ رات آ رہی تو سرکار جاگ نہیں رہے اور پھر آرام فرما رہے ہیں۔ تو آرام بھی فرمانے کے لیے اپنے حجرے میں نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی جائے، مجھے مہمان بنا لیا جائے۔ حضرت ام ہانی عرض کرتی یا آقا یہ گھر بھی آپ کا ہے، بیوی تو آپ ہی کی ہوں۔ سرکار اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہوتی ہیں، وہ بہادر ہے تو یہ بھی تو بہادر ہے، وہ شجاع ہے تو یہ بھی تو شجاع ہے، یہ بھی تو بنو ہاشم ہے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں اور حضرت ام ہانی تلوار لے کر باہر پہرا دے رہی ہیں کہ شاید سرکار یہاں آ رہے، کوئی بات ہے جو سرکار کو پریشان کر رہی، شاید کوئی نقصان پہنچنا جاتا، آپ حفاظت کے لیے معمور ہو گئی، پہرا دے رہی ہیں۔ جبریل امی کو حکم تھا جاؤ میرے محبوب کو دولہا بنا کر لاؤ۔ اور پھر سوال یہ بھی علماء کرام اٹھاتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج رات ہی کے اندر کیوں ہو گیا؟ دن میں بھی تو ہو جاتا، دن میں بھی تو ہو جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دن میں ہوتا تو حضرت ابو بکر دیکھتے وہ سرکار ہی کے تھے، عثمان دیکھتے سرکار ہی کے تھے، بلال دیکھ لیتے سرکار ہی کے تھے، یہ جو ایمان لانے والے صحابہ کرام یہ سرکار کے ہی تھے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ابو جہل دیکھتا، ابو لہب دیکھتا، یہ عتبہ دیکھتا، یہ شیبہ دیکھتا، یہ ان کی نگاہیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ سرکار کو دولہا بنتے ہوئے دیکھیں۔ تو رب نے اپنے محبوب کو معراج دن میں نہیں بلکہ رات میں کرائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امتحان بھی ایک امت کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ہانی پہرا دے رہی، جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا ام ہانی کا نسیم چلاؤ، یعنی ٹھنڈی ہوا چلاؤ۔ ٹھنڈی ہوا چلی، ام ہانی کے کانوں سے آنکھوں سے چہرے پر جب لگی تو وہ بھی ٹیک لگا کر بیٹھی، انہیں بھی اونگ آئی، اور جیسے اونگ آئی تو اب حضرت جبریل امی چھت پھاڑ کے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سرکار کا حجرہ، بارگاہ مصطفیٰ کے آداب یہ ہیں کہ وہاں پر ہوتے تو بے اجازت اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں، باہر سے آواز لگانے کی بھی اجازت نہیں، لہذا سرکار یہاں تشریف لائے، چھت کو پھاڑا، جبریل امی داخل ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں۔ اب جبریل امی وہی تو ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ شیطان لعین نے سرکار کا ادب حضرت آدم کی شکل میں نہ کیا، وہاں ادب دراصل سرکار ہی کا تھا، ظاہر حضرت آدم تھے،
کہا کہ وہاں ادب نہ کیا، ران گئے، درگاہ کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا توپ اس کے گلے کے اندر ڈال دیا گیا، ملعون بنا دیا گیا۔ اب اگر یہاں کوئی بے ادبی ہو گئی، رب کی بارگاہ میں جبریل امی عرض کرتے مولا، رب فرماتا ہے جبریل یہ کافوری پلکیں اسی دن کے لیے عطا کی ہیں۔ حضرت جبریل اپنی کافوری پلکوں کو سرکار کے تلووں سے لگاتے ہیں، میرے آقا اپنی آنکھیں مبارک کھولتے ہیں، واپس بند کر لیتے ہیں، جبریل امی پھر لگاتے ہیں، میرے آقا نے پھر آنکھیں کھولی، واپس بند کی، تیسری بار پھر لگائی، میرے آقا نے پھر آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ مجدہ سنایا جاتا ہے، رب مشتاق ہے آپ کے دیدار کا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تین بار کا کیوں؟ یہ تین بار کا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تین بار کا ادب یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بتانا تھا۔ ہاں کہ اگر کوئی بات کو کہتا کہ تم جھکنے کی باتیں کر رہے ہو سرکار کی بارگاہ میں، ارے سرکار کا تلوہ تو وہ ہے کہ جہاں جبریل امی کی آنکھیں لگی ہیں، کافوری پلکیں لگی ہیں، تو کوئی بدبخت یہ کہتا تھا ہو سکتا ہے غلطی سے لگ گئی ہو، جھکے ہو، لگ گئی ہو۔ یہاں جھکنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہاں قصدن معاملہ ہے۔ اگر ہو جاتا اتفاقی طور پر تو ایک بار ہو جاتا، 3 بار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں، اور پھر یہ سما باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے قرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ رسالت کے تاجدار سردار، وہ تمام رسولوں کے سردار جب عرش کے مہمان بنائے جا رہے ہیں تو سارے نئے نرالے طرب کے سامان، سارے یہ جو آلات ہیں یہ سارے نئے بنائے جا رہے ہیں عرب کے مہمان کے لیے، یعنی سرور کائنات کے لیے۔ اور فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، ہاں ہاں ہاں، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بہار ہے شادیاں مبارک اور چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فرشتے فلک آسمان، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر حنا دل کا بولتے تھے، ہر آج اپنے ہی انداز میں سرکار کی شان میں گا رہا ہے، ایک عجب سما ہوا جا رہا ہے۔ اور وہاں فلک پر، یہاں زمین میں، وہاں فلک پر، وہاں آسمان میں، یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ہر طرف خوشیاں، بہاریں اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ فرماتے وہاں فلک پر، یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار آ رہے ہیں اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کے جسم انور سے خوشبو پھوٹ کے ان انوار کا استقبال کر رہے ہیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے اور ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے اور یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ چاند، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی پھیلی۔ ہاں میرے پیارے، یہ واقعہ معراج فرماتے کہ 27ویں رات کے اندر جب چاند ہوتا نہیں، چاندنی ہوتی نہیں، جبریل امی عرض کرتے مولا فرشتوں کو لے لوں، شمع روشن کر دی جائیں، کندیلیں لگا دی جائیں۔ فرمایا جبریل اس کی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کے چہرے کے اوپر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، ایک پردہ ہٹا دو، ایک پردہ ہٹا دو۔ جب ایک پردہ ہٹا گیا ہے تو عالم کیا تھا؟ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ چاند، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، رخ کہتے چہرے کو۔ اب سرکار کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، عرش تک روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی
جگہ جگہ نصب آئینے تھے. اللہ اکبر. جب سرکار کے رخ انور سے نور پھوٹنے لگا ہے تو اب نوری آئینے جگہ جگہ نصب کر دیے گئے. نور ادھر سے پھوٹ کے ادھر ریفلیکٹ مار رہا ہے, ادھر سے ٹکرا کے ادھر, ادھر سے ٹکرا کے ادھر. فرماتے ہیں یہ سارا سما ایک اور پھر جائے نور ادھر سے ٹکرا ادھر سے ٹکرا پھیلتا ہے تو ساری چیزیں چمک جاتی ہیں. تو جگہ جگہ نصب آئینے تھے. اور پھر صرف معاملہ یہی تک نہیں ہے, فرماتے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ, نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا. کیا کیا اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ. نکھر کے سنورا اور سنور کے نکھرا. آج کعبہ بھی نئی دلہن کی طرح سج گیا اور نکھر رہا ہے, سنور کے نکھر رہا ہے. سبحان اللہ. نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر میں ایک تل, یہ حجر حسن تل کی طرح اس کو خوبصورت بنا رہا ہے. حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. حجر اسود بھی اپنے اندر آج لاکھوں رنگ لیے ہوئے بناؤ کے. سبحان اللہ. اور نظر میں دولہا کے پیارے جلوے, حیا سے محراب سر جھکا لے. یہ ساری تیاری ہونے کے بعد بھی سرکار جو تیار ہوئے ہیں تو یہ محراب بھی حیا سے سر جھکا رہی ہے. نظر میں دولہا کے پیارے جلوے, حیا سے محراب سر جھکا لے. سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل, یہ جو کعبے پہ غلاف لٹکا ہوا ہے کالا کالا, سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل. تجلیے ذات بہت کے تھے اور خوشی کے بادل امڑ کے آئے. دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمے نعت کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. اور یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کی آ رہا کان پر ڈھرک کر. پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھر لیے تھے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین, وہ اونچی چوٹی, وہ ناز و تمکین. آج پہاڑیوں کے اوپر بھی ایک نئی چادر بچھا دی گئی ہے, انہیں بھی تیار کر دیا گیا ہے, ان کی چوٹیوں کو بھی تھوڑا اور اونچی کر دیا گیا ہے. فرماتے ہیں پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین, وہ اونچی چوٹی, وہ ناز و تمکی. صبا سے سبزہ میں لہریں آتی, دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے. اور پرانا پرداغ ملگجا تھا فرش چاندنی کا. اب یہ جو چاند ہے اس رات ہے نہیں, اور یہاں پہ اعلیٰ تصور باندھنے کے چاند ہٹایا کیوں گیا ہے؟ ہٹایا اس لیے گیا ہے کہ یہ چاند پرانا ہے, اس کی چاندنی بھی پرانی ہے, تو اس کو ہٹاؤ. کیونکہ آج معراج کا دولہا ہمارے محبوب بنائے جا رہے ہیں. تو یہ پرانی چاندنی کا فرش نہیں ہو بلکہ فرش کون سا بچھایا جائے. فرماتے ہیں ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش باد یہ تھے. تو اب جب چاندنی کا فرش ہٹا دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ پرانا ہے تو پھر کون سا فرش بچھایا جائے. فرمایا فرش آج یہ بچھایا جا رہا ہے کہ اب جو فرشتے ٹکٹکی باندھ کے سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور اس زیارت سے جو فرشتوں کی آنکھوں سے جو نور نکل رہا ہے اسی نور کا فرش بچھایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں پرانا پرداغ ملگجا تھا, اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم بادیے تھے. اور خدا ہی دے صبر وہ جان پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے. اب یہ سارا تصور جو ہے باندھنے کے بعد میں یہ کیا کیا ہوا تھا معراج سے پہلے. اس رات میں پہاڑیوں کے اوپر بھی نئی چادر بچھا دی گئی ہے, چاندنی پرانی ہے اس کا بھی فرش ہٹا دیا گیا ہے, فرشتوں کی آنکھیں کے نور کا نیا فرش بچھا دیا گیا ہے. فرشتوں کے عالم یہ ہے آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے, زمینوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے. تو جو ہے کعبہ بھی آج نئی دلہن کے اندر بالکل نئی دلہن کی طرح آج سج گیا ہے. اور بالکل سارا یہ تمام باندھنے کے بعد فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر وہ جان پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی
جینا کا دولہا بنا رہے تھے، اب کیا ہے کہ سرکار غسل فرما رہے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر، فرشتوں نے جھرمٹ بنا دیا ہے اور ہمارے آقا غسل فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اب جو وہ منظر ہے اس کا تصور باندھتے ہیں، خدا ہی دے صبر وہ جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے اور جب غسل فرما لیے تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر، جبھی کہتے ہیں پیشانی کو کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، اور فرماتے ہیں جب مانگ لی خیرات تو ہوا کیا، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو من ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو من ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون۔ ہاں یہ تو جب صدقہ بٹا ہے، چاند سورج نے بھی بھری، تارے بھی اپنے کٹورے بھر لیے، اب تلووں کا دھون بچ گیا، تو فرماتے اس کا کیا کیا گیا کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی ادرن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درو یا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ جب سرکار تیار ہو گئے ہیں تو اب فرشتے دو قطاریں باندھے آپ کی سلامی کے لیے کھڑے ہیں، درو یا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں غسل دینے کے بعد، تیار کرنے کے بعد براق لایا جا رہا ہے، میرے آقا براق پر سوار ہو رہے ہیں، اور براق پر سوار ہونے کے بعد وہ بھی منظر بڑا عجیب ہے، لیکن ہم پہنچتے ہیں سیدھے بیت المقدس، ہے نا۔ اب جب میرے آقا بیت المقدس پہنچے تو راستے میں تو سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ، دو ہی مسجدیں اس وقت تھی، ایک مسجد حرام تھی، ایک مسجد اقصیٰ تھی۔ مسجد حرام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، مسجد اقصیٰ جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اب جب مسجد اقصیٰ میں میرے آقا جلوہ افروز ہوئے ہیں تو دیکھا کہ وہاں تمام انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے۔ تو ایک سوال اٹھا گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ لایا گیا کیوں؟ مسجد حرام سے بھی مولا چاہتا تو بلا لیتا، لیکن اپنے محبوب کو پہلے مسجد اقصیٰ لا رہا ہے۔ تو فرماتے کہ وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، مولا یہاں پہ حضرت سلیمان نے نماز پڑھی، یہاں پہ ان نبیوں نے نمازیں پڑھی، تیرے محبوب کے قدم بھی تو مجھ پر پڑ جائیں تاکہ یہ شرم مجھے بھی حاصل ہو جائے کہ تیرے محبوب کے قدموں کو میں بھی تو بوسہ دے دوں۔ تو اس حکمت کے تحت رب نے اپنے محبوب کو بھی مسجد اقصیٰ بھیجا اور ان نبیوں کو بھی فرمایا مسجد میرا محبوب تو آئے گا ہی، اور وہ نبی بھی آ جائیں گے جو اب تک تیرے اندر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے انبیاء کھڑے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام وہ ہو جو سب سے اعلم ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ صفیں بن گئی ہیں، سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کون نماز پڑھائے گا۔ حضرت جبریل امین سرکار کا ہاتھ تھام کر سرکار کو آگے بڑھاتے ہیں، تو فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول و آخر،
کہ دست بستہ پیچھے ہے حاضر، تو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ امام وہ ہوگا۔ آج کسی کے پیچھے کوئی پیر صاحب نماز پڑھ لیں تو فخر سے کہتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھے ہیں۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ امامت نبیوں کی ہے، امامت نبیوں کی ہے۔ اب ان کا امام سرور کائنات کو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ایک عالم ربانی سے جب دیوبندی صاحب نے بیٹھا تو علم غیب کے اوپر جب بات ہوئی کہ سرکار کا علم کل مانتے ہیں یا علم جزوی علم مانتے ہیں، تو عالم ربانی نے فرمایا کہ ہم کلی علم غیب مانتے ہیں۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کل کیسے؟ کہا کہ عقل کے پیدل، کیا تو نے پہلا پارہ نہیں پڑھا جو فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کے لیے تو کلہا مانے۔ اور یہاں پہ مفسرین کرام یہ صرف اسماء کی بات نہیں ہے کہ رب نے صرف اسماء سکھا دیے ہوں حضرت آدم کو، بلکہ ان کی تمام چیزیں سب کچھ، یعنی ان کی تاثیر، ان کی حیت، جتنا بھی ان کا ساتھ کلہا۔ جب حضرت آدم کلہا جانتے ہیں تو پھر آقا کے بارے میں کلی میں تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جن کے لیے رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، وہ بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے، وہ بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے۔ وہ حضرت موسیٰ یہ اگر عصا مارے 12 چشمے جاری کر دیں، عصا مارے دریائے نیل میں 12 راستے بنا دیں، وہ بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے۔ حضرت موسیٰ کا وہ علم کہ جن کے لیے رب نے ان کی ماں کے علاوہ دوسری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، دوسری دائیوں کا دودھ پینا ان کے لیے حلال ہی نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ ابھی کہاں ہے؟ پالنے میں، گود میں۔ اور جب فرعون کے محل میں پہنچے، فرعون نے دائیاں لگائی، دودھ پلایا جائے، دودھ پلایا جائے، وہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، کسی کا نہیں، گود سے جانتے ہیں۔ یہ علم حضرت موسیٰ کا گود کے عالم کے اندر کہ میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مجھے کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے۔ تو آپ کی بہن نے جب دیکھا کہ ہمارے بھائی یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو اب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے کہا ایک کو جانتی ہوں، ان کا یہ ضرور پیئیں گے۔ وہ کہا ان کا کیوں پیئیں گے؟ کہا اس لیے کہ وہ تقوی طہارت کی بڑی پابند ہے، وہ بڑی نیک، مجھے امید ہے ان کے مزاج کے اندر نظافت ہے، لہذا یہ بچہ ان کا دودھ ضرور پیے گا۔ جب آپ کی والدہ کو بلایا گیا ہے فرعون کے محل میں، جب آپ کی والدہ پہنچی، اب حضرت موسیٰ دودھ پینا شروع کیے، لیکن وہ حضرت موسیٰ بھی ہاتھ باندھے پیچھے گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ جو ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیں، اندھوں کو آنکھیں دیں، بیماروں کو شفا دیں، وہ بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے۔ وہ حضرت صالح کہ سخت پہاڑ سے اونٹنی نکال دے، وہ بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے۔ یہ سارے انبیاء کرام، اولو العزم انبیاء کرام، سب ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں۔ ظاہر کیا کیا جا رہا ہے؟ ظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے افضل کوئی ہے نہیں۔ نماز اقصا میں تھا یہی صرف آیا ہو معنی اول و آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ تو رب کا نظام تھا جو معراج کی رات میں تمام نبیوں کو پیچھے کر کے اپنے محبوب سے امامت کرائی، تمام نبیوں کو مقتدی بنایا، اور سرکار نے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے تمام صحابہ کو پیچھے کر کے یہ بتا دیا کہ میرے
اور بولے سے بول لو سبحان اللہ۔ اب باقی کے طریقے عشاء بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں معراج النبی عشاء کے فوراً بعد شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو انشاءاللہ نہیں کروں گا ہے نا، لیکن آپ تشریف لائیں۔ جشن معراج النبی بھی ہے اور عرس سید سالار مسعود غازی بھی ہے اور لنگر سید سالار بھی ہے۔ ساری برکتیں انشاءاللہ حضرت لٹے گی اور مہاوت واڑی کے اندر خلیفہ حضور مفتی اعظم مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں آج ہی کی شب، وہاں بھی انشاءاللہ آپ حضرت شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔